ہم بات تو مہنگائی کی کر رہے ہیں اور اس میں آپ کی انڈسٹری بھی آ جاتی ہے، کنسٹرکشن انڈسٹری۔ گزشتہ دنوں الطاف طائی جو کہ چیئرمین آباد ان کی جانب سے کہا گیا کہ کوئی بھی بلڈر سریے نہیں خریدے گا، سائٹس پر سریے نہیں آئیں گے، اور سریے کی قیمت 3,45,000 فی ٹن ہو گئی ہے۔ تو اس انڈسٹری جو کہ اس سے 70 انڈسٹریز وابستہ ہے، الائڈ انڈسٹریز وابستہ ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی طرح سے سریے کی قیمتیں بڑھتے جائیں گی، حکومت کی پالیسیز نہیں آئیں گی، تو اس انڈسٹری کو کتنا نقصان ہے اور کتنی الارمنگ سچویشن ہے بلڈرز کو؟ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اقدام جو اٹھایا گیا یہ باعث مجبوری اٹھایا گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے کنسٹرکشن انڈسٹری جو تباہ حال ہے، اس تباہ حال کے اندر کارٹلائزیشن نہیں ختم ہو پا رہی۔ یہ جو اقدام آباد نے اٹھایا، آباد نے اس کارٹلائزیشن کو توڑنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے یہ اقدام اٹھایا۔ کیونکہ پہلے آپ مجھے بتائیں کہ 300 روپے یا 345 روپے میں کوئی بھی آپ فیزیبلٹی بنا کے دیکھیں، لوگوں میں سکت ہی نہیں ہے اس وقت کہ کوئی پرچیز کر سکیں۔ ایک چیز ہم مثال کے طور پر پہلے ایک گھر ہم 1 کروڑ روپے کا دیا کرتے تھے، تو آٹومیٹک آپ سٹیل کا ریٹ جو ہے تو 100% ڈبل ہو گیا 1 سال کے اندر۔ تو اب ہمارے پاس وہ 1 کروڑ کا گھر پہلے لینے والے بڑے کم تھے، تو وہی والا گھر ہم سے 2 کروڑ کا کہاں سے لے کر آئیں گے، ہم کہاں سے لے گا؟ تو اس وجہ سے آباد نے یہ مشترکہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ کم سے کم اس کارٹیل کو توڑنے کے لیے، کہ جب میکسیمم بائر تو ہم انڈسٹری کے لوگ ہیں نا، بلڈر لوگ ہیں، اگر ہم اس کو روکتے ہیں اپنے کاموں کو، ویسے بھی حالات نہیں ہیں، تو بہتر یہ کہ روک دیا جائے۔ تو کم از کم جب ہم روکیں گے کام کو، تو پھر جو یہ اسٹیل مینوفیکچرر ہیں، سیمنٹ کے مینوفیکچرر ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے ملک میں کارٹیل بنائے ہوئے کہ ہم اس ریٹوں کو مینیج کریں گے، تو وہ جو مینیج کر رہے ہیں ریٹس کو، تو آٹومیٹک پھر وہ لوگ کمپٹیشن میں آئیں گے، نیچے آئیں گے۔ بائیکاٹ ہی ایک واحد حل ہے کہ اس جو کارٹلائزیشن ہو گئی اس کو روکا جائے گا؟ صرف ایک بائیکاٹ ہی، نہ خرید کے ہی بائیکاٹ کر کے ہی آپ لوگ سمجھتے ہیں؟ حکومت میں تو کوئی ایسی کمیٹی نہیں ہے جو چیک اینڈ بیلنس رکھ رہی ہے، جو کارٹلائزیشن بن گئی ہے اس کو روکنے کے لیے؟ اب دیکھیں، حکومت کی جو ہے کمپٹیشن آف کمیشن ہے پاکستان کا، جو آفیشیل ادارہ ہے کہ جو کارٹلائزیشن کے خلاف جس کو آفیشیل کام کرنا چاہیے، لیکن آباد اور دیگر نمائندے لاتعداد مرتبہ ان کو ریکویسٹ کر چکے ہیں، ان کو کمپلین کر چکے ہیں، لیکن بدقسمتی سے آپ کے علم کے اندر ہے کہ پاکستان میں ادارے یا ڈپارٹمنٹس اپنا کام نہیں کر رہے، تو اس وجہ سے یہ تمام کی تمام چیزیں بے لگام ہو چکی ہیں۔ اب ان بے لگام چیزوں کو تو صرف پھر اپنی ذات یا اپنی انڈسٹری کنٹرول کر سکتی ہے، تو اس وجہ سے یہ کافی مشاورت کے بعد آباد نے یہ فیصلہ کیا۔ ہمارے پاس اور کوئی مجبوری نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم کاموں کو بند کر دیں۔ تو یہ کام کب تک بند رکھیں گے آپ لوگ؟ یہ تو ابھی تو تھوڑے دن کے لیے کہا گیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ غیر معینہ مدت کے لیے یہ کام بند ہوں گے۔ جب یہ ہماری ٹیمیں ٹوٹ جائیں گی، ٹھیکیداروں کو ہم کہہ دیں گے کہ اس کا اثر پڑے گا جو لوگ کارٹلائزیشن کر رہے ہیں؟ آف کورس پڑے گا، کیونکہ جب آپ کی چیز بکے گی نہیں، آپ کے پاس کہاں، ان کے پاس کون سے پھر کسٹمرز ہوں گے؟ اگر ہم بلڈرز بند کر دیں گے کام، تو ہم تو بڑے بائر تو ہم ہی ہیں نا، سب سے بڑے بائر آپ لوگ۔ جی ہم ہیں، تو ہم جب نہ سٹیل لیں گے نہ ہم سیمنٹ لیں گے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے پروڈکشن کو ریڈیوس کرنا ہوگا یقیناً، اور پروڈکشن کو ریڈیوس کریں گے تو ایکسپینسز تو ان کے بھی اوور ہیڈ تو وہی کے وہی رہیں گے، تو وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کے بعد مارکیٹ جو ہے تو آستے آستے نیچے واپس بائیک آؤٹ تو کر دیا، ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ فائدہ ہوگا، کارٹلائزیشن ٹوٹے گی، مگر دوسری طرف جو دہاڑی دار طبقہ ہے، ظاہر سی بات ہے، اور اس انڈسٹری سے میں پھر کہوں گی کہ 70 انڈسٹریز، الائڈ انڈسٹریز وابستہ ہیں، تو بے روزگاری کتنی بڑھے گی؟ میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ جو حکومت کی پالیسیاں ہیں، حکومت کے کوئی ڈپارٹمنٹ کام نہیں کر رہے، رشوتوں کا بازار اتنا تیز ہو چکا ہے کہ رشوتیں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں، اسپیشلی کراچی میں اور سندھ کے اندر سسٹم کے نام پہ جو اس وقت جو لوٹ مار کی جو بازار گرم ہے، کوئی ادارے جو ہے تو سارے کے سارے تباہ حال ہیں، تو ان اداروں کو جب پرواہ نہیں ہے، اس سسٹم کے نام پہ لوگوں کی زمینیں محفوظ نہیں ہیں، تو اس سے تو سب سے بہتر ہے کہ انسان اپنے کاموں کو روک دے۔ جب وہ کاموں کو روکے گا، مجھے پتا ہے کہ یہ بات تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اتنی زیادہ بے روزگاری ہوگی اور قتل و غارت ہوگا شہر کے اندر، کیونکہ لوگوں کو روٹی کھانی ہے۔ جب لوگوں کو روٹی نہیں ملے گی تو وہ دوسروں کو بھی روٹی کھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکیں گے۔ ہم وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ کرائم ریٹ جو ہے ہمارا، کرائم ریٹ تو ہم ہر فورم پہ جا کے یہ بات کہتے ہیں کہ جب تک آپ کسی انڈسٹری کو جو ہے تو نہیں چلنے دیں گے، آپ انڈسٹری کی سپورٹ نہیں کریں گے، بزنس مین کو سپورٹ نہیں کریں گے، بزنس فرینڈلی ماحول نہیں دیں گے، آپ کی یہ چیزیں بڑھیں گی، کیونکہ آپ کے پاس گورنمنٹ کے پاس اتنی سکت نہیں ہوتی کہ اتنے لوگوں کو نوکریاں دے سکے۔ گورنمنٹ اداروں میں پہلے جو ہے تو آپ کے علم کے اندر ہے کہ اوور برڈن ہے۔ آپ ہمارا پی آئی اے دیکھیں، تباہ حال ہے، اسٹیل مل دیکھیں، تباہ حال ہے، کتنے بلین صرف انجیکٹ کرنے پڑتے ہیں اس کو رن کرنے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں ملک کے لیے سوچنی پڑیں گی آپ کو۔
اگر آپ ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں تو آپ اس ملک کے لیے بہتر فیصلے کریں گے، انفرادیت سے نکل کے اجتماعیت کے لیے آپ فیصلے کریں گے، انڈسٹری کے لیے آپ فیصلے کریں گے، انڈسٹریلسٹ اپنا کام کریں گے تو ملک کی بے روزگاری ختم ہو سکتی ہے۔